السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو جی دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے تابوت سکینہ کیا ہے، یہودی کیوں یہ تابوت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جی دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہماری ایک ہی گزارش ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو جی دوستو، چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک کے ساتھ اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ تو اپنے ناجائز وجود کو بالآخر مسلم ممالک میں جائز حیثیت دلا کر مسلمانوں سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیش بندی بھی ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں اور تورات میں موجود ہے۔ دوسری طرف مخفی طور پر اس تابوت سکینہ کی تلاش بھی ہے، جس کے ذریعے سے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل ناواقف ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک اور بابل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصلی نسخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون کے عصا اور پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھا۔ اس تابوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو تو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل کی ترکہ کی باقی ماندہ چیزیں تھیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصاویر تھی۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقدس مکانات کی تصاویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصاویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ تصاویر قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ وہ صندوق بھی تورات شریف کے تختوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من سلوہ اترا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کی طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا لے گئی۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئی اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔
وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمعون علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی طبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کی کلیسیا سے کچھ فاصلے پر ہی دعا فرمائی جہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پس ماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔